السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدرت ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم گلدستہ معاون امتحانات کا جو آخری پرچہ ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے القرآن علوم القرآن حدیث علوم الحدیث مذاہب عالم تاریخ اسلام اور دعوت ارشاد اور معاشی افکار اور اسلام اور سائنس اور فقہ پر بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ تو چوتھا پرچہ جو ہمارا تھا وہ اسلام اور سائنس کے حوالے سے تھا، لیکن اب والا جو ہے وہ عالم اسلام کے وسائل و مسائل پر مبنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ یہ جلد ہی جلد پورا ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، اور عالم اسلام کے وسائل اور مشقی پیپر کے بعد جو ہے انہوں نے کتب تحقیق کا مرحلہ دیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی ایک الگ چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ العزیز جلد ہی مکمل ہو جائیں گی، تو باقی دوسری کتاب بھی ہم جلد از جلد انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ اگر مجھ سے غلطی ہوگی اللہ پاک معاف فرمائے، اور میری اصلاح آپ لوگ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہی صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ پی ایس سی کی تیاری بھی ہو جائے گی، ایف پی ایس سی کی تیاری بھی ہو جائے گی، جو انہوں نے بطور استادوں کے لیے ٹیچر کے لیے جو بھی انہوں نے آج کل ٹیسٹ لینے ہیں، شاید ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو جائے۔ تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پیپر پارٹ 2 گلدستہ معاون امتحانات۔ پانچواں پیپر کیا ہے؟ عالم اسلام کے وسائل و مسائل آؤٹ لائن۔ نوٹ، یہاں 3 پرچوں کا نصاب اور متعلقہ سوالات موجود ہیں، عنوان ایک ہی ٹائٹل دیا گیا ہے۔ آپشن: اسلام اور جدید مغرب۔ جدید فکر مغرب جو ہے اہل مغرب کی فکر کی بنیادیں اور اس کا پس منظر، مذہب کے بنیادی اور مغرب کا طرز عمل اور اس کا پس منظر، اسلام کے بارے میں اہل مغرب کی تحقیقات، تحریک استشراق کا پس منظر، مقاصد، اہداف اور نوعیت، اسلام کے بارے میں اہل مغرب کا اعتراف، تعصب، اسلام کے بارے میں اہل مغرب کے انداز فکر کا مجموعی تعارف، اہل مغرب کا قرآن مجید کے بارے میں رویہ، حدیث نبوی کے بارے میں نقطہ نگاہ، سیرت طیبہ کے بارے میں نقطہ نگاہ، اسلامی تاریخ اور اہم واقعات کا مسخ کرنا، مسلم مشاہیر کے بارے میں متعصبانہ رویہ، اسلام کے نظام اخلاق، نظام معاشرت، سیاست، اسلام کے تصور، بین الاقوامیت، جہاد اور مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ، اسلام کے بارے میں مغربی انداز فکر کے مسلمانوں پر اثرات، تجدید اور اسلام کے بارے میں اعتذار کا رویہ، اسلام کے بارے میں اعتذار کا رویہ، منفی اثرات کے سد باب کے لیے مسلمان علماء کی کاوشیں، تحریک الحاد و دہریت، سیکولرزم، تحریک مادیت، عورت کے مقام و مرتبہ، حقوق کے حوالے سے مغربی فکر کا اسلامی فکر سے موازنہ، حیا کے بارے میں اسلامی اور مغربی فکر کا موازنہ، مسلمان ممالک میں اپنے افکار کے نفوذ کے لیے اہل مغرب کی حکمت عملی، برصغیر میں ہندوؤں اور عیسائی مشنریز کا لٹریچر اور اسلام، قرآن اور نبی کریم کے بارے میں ان کی فکر اور اس کے رد میں مسلمانوں کے لیے لٹریچر کا جائزہ، مطالعہ مذاہب عالم اور قدیم و جدید تفسیری لٹریچر، مطالعہ مذاہب عالم اور سیرت لٹریچر، 10 اہم کتب سیرت کے حوالے سے۔ چیم چوز ہے، برصغیر میں ہندوؤں اور مسیحیوں کا مشنری اور الزامی لٹریچر، غیر مسلموں کے الزامی لٹریچر کا مسلمانوں کی طرف سے رد، مغرب میں مذہب اور سیاست کی بظاہر علیحدگی اور اس کے اسلامی ممالک پر اثرات،
مسلمانوں سے مخاصمت اور تصادم کی پالیسی، اور دوسری طرف مکالمہ بین المذاہب کی کاوشیں۔ دو رخی پالیسی کا محرک کیا ہے؟ مجوزہ کتب: تنقیحات از مولانا ابو علی مودودی، شبہات حول الاسلام، اسلام اور جدید ذہن کے شبہات، اسلام اور جدید مادی افکار از سید قطب شہید، الہاد مغرب اور ہم از غلام برق جیلانی، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، مغرب سے کچھ صاف باتیں، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش از مولانا ابو الحسن علی ندوی، مسلم نشاط ثانیہ احساس اور لائحہ عمل از ڈاکٹر محمد امین، اسباب زوال امت، اردو ترجمہ از شکیب الارسلان، عروج و زوال امت از امجد القادری، مغربی تہذیب ایک معاصرانہ تجزیہ از ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری، مسلمانوں کا عروج و زوال از مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مسلمانوں کی روشن مستقبل از مولانا طفیل احمد منگوری، وثائق یہودیت، یہودی پروٹوکولز کا اردو ترجمہ، آخری صلیبی جنگ اور از مولانا عبدالرشید ارشد، عروج و زوال کا الہی نظام از مولانا تقی امینی، اسلام اپنی نگاہ میں مؤلفین ساچیکوم راتا، ولیم سی چینک، از محمد سہیل عمر، مترجم۔ مکالمہ و اتحاد بین المذاہب کی مذہبی بنیادیں، امکانات، فوائد، تجاویز، از ڈاکٹر صلاح الدین ثانی، مذہبی عالم اور معاشرتی و سیاسی جائزہ، از احمد عبداللہ مسدوسی۔ آپشن 2، اسلامی اخلاق و تصوف۔ اخلاق کے متعلق ہے، اسلام کا تصور اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل اخلاق، محرک معیار، مابعد طبعی اساس، نمونہ کمال، رذائل اخلاق، اسباب و محرکات، مسلم فلسفہ اخلاق کے نظریات کا تنقیدی جائزہ، مختلف مذاہب کا تصور اخلاق، یہودیت، مسیحیت، زرتشت، کنفیوشس، ہندو بدھ سکھ، کمیونزم و اشتراکی فلسفہ اخلاق، مغرب کی مادی فکر اور اخلاق، مختلف شعبہ زندگی میں اخلاقی تعلیمات، عائلی زندگی اخلاق کی ضوابط، معاشرتی زندگی کے اخلاقی ضوابط، سیاسی اخلاقیات، معاشی اخلاقیات، اسلام کا بین الاقوامی ضابطہ اخلاقی، عسکری زندگی اور اسلامی اخلاقیات، جنگی قیدیوں کے حوالے سے اخلاق و ضوابط، ابلاغیات، میڈیا کے حوالے سے اخلاقی ضوابط، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اخلاقی ضوابط، تصوف کی تعریف، اہمیت، اس کے مقاصد، تصوف کے ماخذ، آغاز و ارتقاء، انبیاء کرام علیہ السلام کی وحی اور صوفیہ کرام کے کشف و الہام میں فرق و امتیاز، قلبی واردات اور ان کی حقیقت، مشہور سلسلہ ہائے تصوف، نظریہ وحدت الوجود ابن عربی اور نظریہ وحدت الشہود، مجدد الفسانی، عالم اسلام بالخصوص برصغیر کا مشہور صوفیہ، جنید بغدادی، امام کشیری، امام غزالی، علی حجویری، بایزید بسطامی، ابو الحسن خرقانی، ابن عربی، خواجہ باقی باللہ، مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، برصغیر میں تصوف کے ارتقاء کا جائزہ، راہبانہ غیر اسلامی نظریات، تحریکات کا تنقیدی جائزہ، دور جدید میں تصوف کی نوعیت، اس کا کردار اور ضرورت، اصلاح، تصوف کی مویدین
اور مخالفین کے نقطۂ نگاہ کا مطالعہ، علم تصوف کے مشہور کتب کا تعارف۔ مجوزہ کتب ہیں احیاء علوم الدین از امام غزالی، منقذمن یا المنقذ من الدلال از امام غزالی، اخلاق و فلسفہ اخلاق از حفظ الرحمن سہاروی، سیرت النبی جلد 6 از سید سلیمان ندوی، مشکات المصابیح کتاب آداب از خطیب تبریزی، الرسالہ الکشیریہ از الامام عبدالکریم طلحہ الکشیری، کتاب اللمع از نصر سراج، کشف المحجوب از سید علی حجویری، کتاب التعریف از قلعہ بازی، فصوص الحکم از ابن عربی، مکتوبات از شیخ احمد سرہندی، اخبار الاخیار از شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وعارف المعارف از شیخ شہاب الدین سہروردی، فوائد الفواد از نظام الدین اولیاء، القول الجمیل از شاہ ولی اللہ دہلوی، نفخات از شیخ ولی اللہ دہلوی، فیض الحرمین از شاہ ولی اللہ دہلوی، فیصلہ وحدت الوجود والشہود از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، الانسان کامل از عبدالکریم جیلی، تاریخ مشائخ چشت از خلیق احمد نظامی، تصوف و اسلام از عبدالماجد دریابادی، الحیات الروحیہ فی الاسلام از محمد مصطفیٰ حلیمی، التکاشف عن مہمات التصوف از اشرف علی تھانوی، حدیقۃ الاولیاء از غلام سرور بزم صوفیہ، طبع اعظم گڑھ از سید صباح الدین عبدالرحمن، دانشگاہ پنجاب، متعلقہ حصہ اردو دائرہ معروف اسلامی۔ آپشن نمبر 3 ہے عالم اسلام کے وسائل و مسائل۔ عالم اسلام کا تعارف، جدید دنیا اسلام، عالم اسلام کے وسائل، معدنی، زرعی، صنعتی، درآمدات، برآمدات، افرادی قوت، سائنس اور فنی مہارت، وسائل اور صلاحیتوں کا عمومی جائزہ اور تنظیم۔ عالم اسلام کے مسائل، فکری مسائل، اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی الغار اور لادینی نظریات کا فکر اسلامی سے تصادم، مسلم ممالک پر مغربی تہذیب کے اثرات، اشتراکیت کی ناکامی اور امت مسلمہ، گلوبلائزیشن کے اثرات، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا چیلنج، عملی مسائل، مسئلہ افغانستان، پس منظر، نتائج، مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی حالت، امریکہ، مغربی ممالک، بھارت، برما، چچنیا وغیرہ، خلیج کی جنگ، اسباب و نتائج، مسئلہ عراق، عالم عرب کی عصری صورتحال، نیو ورلڈ آرڈر، گرین ورلڈ آرڈر، عالمی ادارے اور مسلم دنیا، وسط ایشیا کے مسلمان اور ان کا تشخص، مسلمان ممالک میں فکری انتشار، سیاسی معاشی شعبوں میں کسی نظام کا فقدان، وسائل کے استعمال میں عدم منصوبہ بندی، مسلم ممالک کے وسائل کے حوالے سے مغرب کی جارحانہ پالیسی، مسلم ممالک میں رونما ہونے والی عصری تبدیلیاں،
ان کے اسباب و پس منظر، متوقع اثرات، اہم عالمی اسلامی تنظیمیں، اسلامی کانفرنس، OIC، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ، مؤتمر عالم اسلامی، عالم اسلامی کے استحکام و اتحاد کے لیے تجاویز، نظریاتی وحدت، ضرورت اور اہمیت، باہمی تعاون، اقتصادی تعاون، مشترکہ و تجارتی منڈی اور بینک، عسکری تعاون، سائنسی اور فنی تعاون، تعلیمی تعاون، ابلاغ عامہ، اسلامی سیکریٹریٹ، عالمی اسلامی عدالت۔ اب ہیں مجوزہ کتب۔ اسلامی بیداری، انکار اور انتہا پسندی کے نرغے میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی قرآن، ماضی، حال اور مستقبل میں از مشتاق علی، جدید عالم اسلام از صلاح الدین ناسک، مشرقی یورپ میں مسلمانوں کا عروج و زوال از فیض احمد شہابی، انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام عبدالحمید صدیقی، مسلمانوں کی تہذیب از محمد ابو النصر، سوویت یونین کا زوال از عطاء الرحمن، اسلام اور عصر حاضر از مولانا وحید الدین، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ از ثروت سہولت، یورپ پر اسلام کے احسان از ڈاکٹر غلام جیلانی برق، الحاد مغرب اور ہم از ڈاکٹر غلام جیلانی برق، اسلام اور جدید مادی افکار از سید قطب، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش از ابو الحسن علی ندوی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر از ابو الحسن علی ندوی، اسلام اور مغرب کی تہذیبی مسائل از سید قطب شہید، مسلمانوں کے روشن مستقبل از سفیل احمد، دنیا میں مسلم اقلیتیں از ثروت سہولت، مسلم دنیا 1992، گزٹ، تشکیل انسانیت، رابرٹ بریفیلڈ۔ تو اس کے نیچے انہوں نے حوالہ بھی دیا ہوا ہے، شاید اگلے صفحے کا ہوگا، تو ہم اس کا دوسرا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اسلام اور جدید فکر، مغرب، اسلامی اخلاق اور تصور، عالم اسلام کے وسائل و مسائل کے MCQs۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ یا بلاغہ کس نے جمع کیا؟ ابن ابی الحدید، 1190 عیسوی تا 1258 عیسوی، عراق۔ بنیۃ الطالبین کے مصنف ہیں شیخ عبدالقادر، تحفۃ الفلاسفہ کے مصنف ہیں امام غزالی، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنا کہلاتا ہے تلوین۔ تصوف کے سلسلے میں عرض ہند پر پہلا کون سا سلسلہ چھایا تھا؟ سہروردیہ۔ ہندوستان میں چشتی سلسلہ کے بانی کون ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی، 1143 عیسوی تا 1236 عیسوی، انڈیا۔ تو سوال سے قبل ہم تھوڑا سا مطالعہ کر لیں اس کے حوالہ جات کا، تاکہ یہ صفحہ پورا ہو جائے۔ موصوف 17 مارچ 1078 عیسوی کو بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر مدین کے گیلان نامی علاقے میں پیدا ہوئے اور 99 سال کی عمر میں 1166 عیسوی کو بغداد میں ہی فوت ہوئے۔ آپ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی تھیں، جن سے 49 کے قریب بچے ہوئے، ماشاءاللہ۔ آپ کی مشہور تالیفات میں بنیۃ الطالبین، فتوح الغیب اور ملفوظات، الفتح الربانی، والفیض الرحمانی وغیرہ ہیں۔ موصوف سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ یہ دراصل دوسرا حوالہ، یہ دراصل مقاصد فلاسفہ کا رد ہے۔ تیسرا حوالہ ہے الغزالی نون ان medieval Europe by the Latinist Al-Ghazalis and Al-Ghazali یا پھر الغزال was a Persian Sunni Muslim polymath. He is known as one of the most prominent and influential
jurisconsults, legal theorians, muftis, philosophers, theologians, logicians, and mythics in Islamic history. اچھا، ہم سوال پڑھ رہے تھے، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، مرجیہ کا یہ ایک فرقہ کہہ لیں. المنازلہ بین المنازلتین عقیدہ ہے معتزلہ کا. فرقہ معتزلہ کا بانی کون ہے؟ واصل بن عطا. فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے مصنف کا نام ہے ابن عربی. 1165 ہجری عیسوی تا 1240 عیسوی شام. ابن عربی کس نظریے کا قائل تھا؟ وحدت الوجود کا. نظریہ وحدت الشہود کے علمبردار ہیں شیخ احمد سرہندی. 1564 عیسوی تا 1626 عیسوی انڈیا. مکتوبات امام ربانی کے مصنف کا نام ہے، یہ تیسرا حوالہ ہے اس کے اندر، شیخ احمد سرہندی. تصور میں خدا کی یاد کو کہتے ہیں مراقبہ. علم تصوف کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ علم الیقین. کسی ادارے کا عادت بن جانا کیا کہلاتا ہے؟ فطرت. امام غزالی سے پہلے تصوف پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے قوت القلوب از شیخ ابو طالب مکی. حضرت جنید بغدادی کس صدی ہجری کے مشہور صوفی ہیں؟ تیسری صدی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1551 عیسوی تا 1642 عیسوی انڈیا کا تعلق کس سلسلے سے تھا؟ قادریہ. تو اس میں 2 حوالہ جات ہیں، 3، اس کا مطالعہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. مرجیہ وہ لوگ تھے جو پہلے فتنے شہادت عثمان سے صلح حسن و معاویہ اور دوسرے فتنے شہادت حسین سے شہادت عبداللہ بن زبیر تک کے خون خرابے سے اس قدر بد دل ہوئے کہ تقدیر کے عقیدے میں انتہا پسندی کا شکار ہو گئے اور بنو امیہ کے ظلم کو خدا کی رضا اور اپنی تقدیر قرار دے کر برداشت کرنے اور خارجیہ یا امامیہ یا راسخ العقیدہ اہل سنت کی طرح سیاسی و سماجی حالات کی ابتری پر بے چین ہو کر اقدامات اٹھانے سے منع کرنے لگے. مرجیہ ایک ایسا فرقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان کا تعلق محض قول اور زبان سے ہے، عمل کا اس سے میں داخل نہیں. مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ مضر نہیں اور کسی مومن کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا. آج کل مرجیہ ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل کے محض قول کلمہ شہادت کا نام ہے. دوسرا حوالہ ہے معتزلہ، ایک اقلیت پسند فرقہ جس کا بانی ایک ایرانی نصراد واصل بن عطا الغزال شاگرد خواجہ حسن بصری تھا. اس کے نزدیک قرآن مخلوق ہے، توحید عقلاً معلوم ہو سکتی ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے وغیرہ. مامون رشید کے عہد میں یہ سرکاری مذہب بن گیا تھا. ان کے مذہب کے 5 اصول ہیں: عدل، توحید، نفاذ، وعید، منزلہ بین المنازلتین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تیسرا حوالہ ہے مکتوبات کے 3 دفتر ہیں. دار المعارفہ، دار المعارفہ، اس میں 313 مکتوبات ہیں. نور الخلائق، اس میں 99 مکاتیب ہیں. اور تیسرا ہے ثلث، اس میں 114 مکاتیب ہیں. شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی 1183 عیسوی تا 1262 عیسوی کا تعلق کس سلسلے سے تھا؟ فیصلہ وحدت الوجود و شہود کے مؤلف ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی 1703 عیسوی تا 1762 عیسوی. وہ مغربی عالم جو مشرقی علوم، زبانوں اور ثقافت کا ماہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مستشرق. محمد دا امپوسچر کے مصنف ہے بڈوویل کہہ لیں، انگلش کا لفظ ہے.
یا بڈ ویل کہہ لیں، کس مشہور مستشرق کا شیخ المستشرقین کہا جاتا ہے؟ اگناز گولڈ زہر، یہ آرگنائز لکھا ہوا آف دا محمد، آرگنائز آف دا محمد جورس پورڈینس کس کی تصنیف ہے؟ جوزف شاخت، 1902 عیسوی تا 1969 عیسوی۔ مشہور مورخ ابن خلدون کس سال اور کس شہر میں فوت ہوئے؟ 808 ہجری قاہرہ۔ یونانی اور مصری فلسفہ میں فرشتوں کا نام ہے عقول عشرہ۔ امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب السیر الکبیر کے کا موضوع کیا ہے؟ بین الاقوامی تعلقات۔ دیوان کا شعبہ کس نے قائم کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کل فرض نمازوں کی رکعتیں 17 ہیں۔ یثرب کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ احد پہاڑ۔ جبل القرا کس جگہ پر مشہور ہے؟ طائف میں۔ مختار سقفی کا تعلق کس شہر سے تھا؟ طائف سے۔ زمین پر سب سے پہلے پھل کا کون سا درخت پیدا ہوا تھا؟ کھجور۔ سبحان اللہ۔ فتح اسکندریہ وسطی ایشیا کب ہوئی؟ 655 عیسوی۔ عرب میں اسلام سے پہلے کتنے مذاہب رائج تھے؟ 5۔ اس کے حوالہ جات پڑھ لیتے ہیں۔ گولڈ زہر کا ایک جرمنی یہودی مستشرق جو 22 جون 1850 عیسوی کو پیدا ہوا اور 13 نومبر 1921 کو مرا، اس نے اسلام پر انتہائی واقعہ کلام کیا جس نے بعد میں آنے والے مستشرقین کے لیے راہ ہموار کی۔ وہ پیدا ہنگری میں ہوا لیکن بعد میں جرمنی چلا گیا اور جرمن ہی کہلایا۔ گولڈ زہر نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اپنے اعتراضات اپنی کتاب دراسات محمدیہ جو 1890 میں جرمن زبان میں شائع ہوئی میں پیش کیے۔ انہی اعتراضات کو موجودہ مستشرقین دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ مسلمان ان اعتراضات کے جواب دے چکے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے سفر طائف۔ طائف شہر میں نصب لات بت کی پوجا کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ بنو ثقیف۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان نصب منات بت کی پوجا کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ اوس اور خزرج۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کون سا ہے؟ اسی کو سید الشہور کہا گیا ہے، رمضان المبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام القریٰ اور بلد الامین کس کے دو مشہور نام ہیں؟ مکہ المکرمہ۔ ام القریٰ اور بلد الامین۔ اچھا، عرب میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ 12۔ مدینہ میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ 3۔ عرب میں سبائی قوم کا تختہ کس قوم نے الٹا تھا؟ حمیر نے۔ دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ 40 سال۔ اسلام سے پہلے کس بت کی پرستش ارکان حج میں داخل تھی؟ حبل۔ آذربائیجان کے فتح کا سلسلہ بتائیں۔ صفر 22 ہجری 643 عیسوی۔ مصر کس سال فتح ہوا؟ محرم الحرام 21 ہجری۔ سب سے پہلے کس دارالخلافہ میں بیت المال قائم کیا گیا؟ مدینہ المنورہ میں۔ خراج کا طریقہ عرب میں کس نے ایجاد کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کی نگرانی کے لیے کس صحابی کو مقرر کیا؟ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلال وطنی کی سزا کس کی ایجاد تھی؟ چنانچہ ابو محجن سقفی کو سب سے پہلے یہ سزا دی گئی۔ دارالندوہ کو قصہ بن کلاب، جو اس کا حوالہ جاتا ہے وہ پڑھ لیں۔ دارالندوہ کو قصہ بن کلاب نے تعمیر کیا تھا۔ یہاں رکن بننے کی شرط 40 سال کی تھی، مگر ابو جہل کے لیے خصوصی منظوری کے ساتھ 30 سال کی عمر میں اجازت دے دی گئی تھی۔ اچھا، اگلا سوال تھا جلا وطنی کی سزا کس کی ایجاد ہے؟ تو سب سے پہلے کس کو دی گئی ہے؟ ابو محجن سقفی کو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے۔ عبد الملک نے کس کو سرکاری زبان قرار دیا؟ عربی کو۔ عراق کے جنوب میں کون سا ملک ہے؟ کویت۔ عمان کا دارالخلافہ ہے مسقط۔ ترکی کا کتنے فیصد حصہ یورپ میں؟ 5%۔ ایران میں شہنشاہیت کا خاتمہ کب؟ ایران میں شہنشاہیت کا خاتمہ کب ہوا؟ 1 فروری 1979 عیسوی کو۔ یوم التراویہ یا تراویہ ذو الحجہ کی کس تاریخ کو کہتے ہیں؟ 8 ذو الحجہ کو۔ کس صحابی نے کفار مکہ سے خفیہ خط و کتابت کرنے کی جسارت کی تھی؟ حطیب بن ابی بلتع۔ حضرت عبد المطلب نے کتنی عمر پائی تھی؟ 94 سال۔ طرابلس کی فتح کب ہوئی تھی؟ 643 عیسوی میں۔ عزا بت کس قبیلے کا تھا؟ عزا جو ہے بنو سلیم اور بنو غطفان۔ عرب کی قدیم ترین قوم کون سی ہے؟ ذات العماد، قوم عاد۔ اسلامی ریاست پر سب سے پہلے دست درازی کس نے کی؟ قرظ بن جابر فہری۔ حضرت زید بن حارث ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو کس رسم الخط میں لکھا تھا؟ خط میری۔ محمد بن قاسم سندھ سے پہلے کس جگہ کا حاکم تھا؟ شیراز۔ آخری بڑا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ قوم سمود۔ پاکستان نے بھارت سے پہلی دفاعی جنگ کب لڑی تھی؟ 6 ستمبر 1965 کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تہذیب اخلاق کس عالم دین کی کتاب ہے؟ ابن مسکویہ۔ سید الطائف اور طاووس العلماء کس کا لقب ہے؟ جنید بغدادی۔ 830 عیسوی تا 910 عیسوی عراق۔ اچھا، یہاں پر 2 حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ یوم انقلاب 11 فروری 1979 کو منایا جاتا ہے۔ جنید آف بغداد واز اے پرشین مسٹک اینڈ ون آف دا موسٹ فیمس آف دا ارلی اسلامک saints. He is the central figure in the spiritual link of the many Sufi orders. Junaid taught in Baghdad throughout his lifetime and was an important figure in the development of the Sufi doctrine. اچھا، آگے ہے جو سوال رہ گئی۔ صوفیہ کے نزدیک جب دل مخلوق کے حالات سے بے خبر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ تصوف کی قدیم ترین کتاب کون سی ہے؟ کتاب اللمع۔ یہ قول کس کا ہے کہ تزکیہ اخلاق کے بغیر تحصیل علوم ممکن نہیں؟ ارسطو کا۔ مریم جمیلہ کا اصل نام کیا ہے؟ مارگریٹ مارکس۔ مسلم اسٹڈیز کس کی تالیف ہے؟ اگناس گولڈ زہر کی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارے MCQs والا پورشن ہے وہ مکمل ہوا۔ آگے جو ہے وہ اسلام اور جدید فکر مغرب کے مشہور مختصر سوالات پر مبنی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آگے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔